اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان اسلام ٹی وی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان اظہر اقبال چشتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں نہایت ہی اہم معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیضان اسلام ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس چینل سے آپ کو فرض عین علوم سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ ہم اپنی ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہی ڈسکس کرتے ہیں جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج جس مسئلے پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے تیمم۔ ناظرین اکرام، تیمم پاکی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب انسان کے پاس پانی نہ ہو یا پانی استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو تو اس وقت پاکی حاصل کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے کہ پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کی جاتی ہے، اس طریقے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ جسے تیمم کہتے ہیں، یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں، کسی امت کو یہ تیمم کی نعمت عطا نہیں کی گئی۔ یہ صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے کہ آپ کو تیمم کی صورت میں پاکی حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ مہیا کیا گیا۔ ناظرین اکرام، تیمم میں 4 چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ پہلا فرض نیت کرنا ہے، دوسرا فرض ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر پورے چہرے پر ملنا، اور تیسرا فرض دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار کر دونوں بازوں اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت ملنا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اب چلتے ہیں ان کی تفصیل کی طرف۔ ناظرین کرام، نیت یہ کی جائے گی کہ میں یہ تیمم کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، کہ میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنا چاہتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے تیمم کرنا چاہتا ہوں، یا میں جنبی ہوں اور مسجد میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اور جنبی شخص کے لیے کیونکہ مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہوتا اور میرے پاس پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، تو میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کرنا چاہتا ہوں۔ تیمم کا مقصد کیا ہے؟ یا مطلقاً پاکی حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، جو بھی تیمم کرنے کا مقصد ہے پاکی حاصل کرنے کا، وہ وہاں نیت کی جائے گی۔ نیت اس لیے فرض ہے کہ تیمم سے حاصل ہونے والی پاکی کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہیں یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں، تو وہ شخص اگر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی نیت کرتا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے تیمم کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد وہ تیمم کرتا ہے، تو اس تیمم کے ساتھ وہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کر سکے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے یہ تیمم کافی نہیں ہوگا، مسجد میں داخل ہونے کے لیے یہ تیمم کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کی نیت لے کر کے تیمم کرتا ہے تو اس تیمم کے ساتھ اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا تو جائز ہو جائے گا، مگر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، اگر کوئی شخص مطلق تیمم کی نیت کرتا ہے تو اب اس صورت میں اس کے لیے ہر عبادت جائز ہے کہ وہ اس تیمم کے ساتھ مسجد میں بھی داخل ہو سکتا ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تیمم جب بھی کیا جائے تو کسی مخصوص عبادت کا ذکر کرنے کی بجائے مطلق پاکی حاصل کرنے کی نیت کی جائے۔ ناظرین اکرام، تیمم کا جو دوسرا فرض ہے وہ تھا کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر
پورے چہرے پر پھیرنا۔ ناظرین اکرام، ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہے، مٹی یا مٹی کے جنس سے جتنی چیزیں ہیں، مٹی کی جنس میں پتھر بھی شامل ہے، ریت بھی شامل ہے، چونا بھی شامل ہے، ہر وہ چیز جس کو آگ نہیں جلا سکتی وہ مٹی کی جنس میں شامل ہے۔ تو ان چیزوں سے جو مٹی کی جنس میں شامل ہے، ان سب چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے۔ جب ہم تیمم کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے نیت کریں گے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میں مطلقاً پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یہ نیت ہم نے کر لی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ریت پڑی ہے یا پتھر ہے یا مٹی ہے یا کوئی دیوار ہے اینٹوں کی بنی ہوئی، یا ہمارے سامنے کوئی ایسا کپڑا ہے، کوئی دری ہے، کوئی قالین ہے کہ جس پر اگر ہم ہاتھ ماریں تو اس میں سے دھول اور مٹی، گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آئے، تو اس سے بھی تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہمارے سامنے ہے تو ہم اس پر 2 مرتبہ سے ہاتھ ماریں گے۔ دیوار ہے کوئی اینٹوں کی بنی ہوئی، مٹی کی بنی ہوئی، یا پھر نیچے ہمارے سامنے مٹی ہے یا پتھر پڑے ہیں یا ریت پڑی ہے، اس پر 2 مرتبہ ہم ہاتھ ماریں گے۔ ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں پر اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کی جڑوں کو آپس میں ٹکرا کر مٹی اس طرح جھاڑ دیں گے کہ مقصد پاکی حاصل کرنا ہے، پورے چہرے کو گرد آلود کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو ناظرین کرام، ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد پورے چہرے پر جتنے حصے کا دھونا فرض ہے اتنے حصے پر ان دونوں ہاتھوں کو پھیریں گے، اور ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جو ہمارے جب ہم ہاتھ پھیر رہے ہوں گے تو ہمارے ہاتھوں کے نیچے آنے سے رہ گئی ہو جو۔ اس طرح پورے چہرے پر ہم 1 مرتبہ یہ ہاتھ پھیر لیں گے، پورے چہرے کا مسح کر لیں گے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد دوسری مرتبہ ہم دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ مٹی پر یا پتھر پر یا ریت پر یا چونے پر یا اینٹوں یا مٹی کی بنی ہوئی دیوار پر ایسے ماریں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو ایسے جھاڑ لیں گے تاکہ اگر کوئی فالتو مٹی لگی ہے تو وہ گر جائے۔ اور اس کے بعد میں بازو یہ کھول لیتا ہوں، یہ ہاتھ مٹی پر مارنے سے پہلے یہ بازو کھول لینے چاہیے تھے۔ تو ناظرین اکرام، دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنے کے بعد اور اس طرح جھاڑنے کے بعد سب سے پہلے الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کی پوشٹ پر ایسے یہاں سے لے کر آئیں گے، ایسے، اور یہاں کوہنی کے پیچھے سے گھما کر بازو کے اوپر کی طرف لے آئیں گے، اور پھر گھماتے ہوئے اس طرح یہاں سے لے آئیں گے، اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کو الٹے بازو کے ہاتھ کے پوشٹ کے پیچھے سے ایسے گھماتے ہوئے ہم لے کر آئیں گے یہاں سے ایسے، اور اس کے بعد سیدھا ایسے اس طرح کر لیں گے۔ ناظرین اکرام، بس اتنا سی یہ بات ہے، ہمارا تیمم مکمل ہو چکا۔ ہم نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد 2 مرتبہ ہاتھ مٹی پر مار کر ان کو جھاڑ کر پورے چہرے پر پھیر لیا، پھر دوسری بار ہاتھ ہم نے مٹی پر 2 مرتبہ مارے، ان کو جھاڑا، اور پھر ایک ہاتھ الٹے ہاتھ کو سیدھے بازو پر پھیر لیا اور سیدھے ہاتھ کو الٹے بازو پر اس طرح پھیر لیا، اور اس طرح پھیرا کہ جتنا حصہ دھونا فرض ہوتا ہے وضو میں، چہرے کا یا بازو کا، ان میں سے کوئی بھی تھوڑی سی مقدار بھی ایسی نہ رہ جائے کہ جہاں ہمارا ہاتھ نہ پہنچا ہو مسح کرتے ہوئے۔ اگر کوئی جگہ رہ گئی تو پھر ہمارا مسح نہیں ہوگا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے اس چیز کے اندر۔ ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں کہ تیمم کرنا کب جائز ہوتا ہے۔ شروع میں نے 2 چیزیں عرض کی، پہلی چیز یہ کہ پانی موجود نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ پانی تو موجود ہو مگر پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو۔ ناظرین اکرام، پانی موجود نہ ہو، اس سے کیا ہم مراد لے سکتے ہیں؟ کیا بجلی چلی جائے اور ہمارے گھر میں پانی کی ٹینکی خالی ہو جائے تو کیا ہمارے لیے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ناظرین اکرام، پانی کے موجود نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جہاں موجود ہے اپنے چاروں طرف کم از کم 1 کلومیٹر دائیں، 1 کلومیٹر بائیں، آگے پیچھے چاروں طرف وہ تلاش کر کے دیکھ لے، اگر اس کو ان ایریا کے اندر پانی نہ ملے اور اس کے پاس پانی موجود بھی نہ ہو، یا موجود تو ہو مگر اتنا تھوڑا ہو کہ اگر اس پانی کے ساتھ وضو کر لے گا تو پھر اس کے پینے کے لیے
پانی نہیں بچے گا، بہت تھوڑا پانی ہو اور آگے اسے پانی ملنے کی توقع بھی نہ ہو، تو اس صورت میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنا جائز ہوتا ہے پانی کو تلاش کرنے کے بعد۔ ہاں، ہمارے ہاں جیسے اگر بجلی چلی گئی اور ہمارے پاس پانی گھر میں ختم ہو گیا تو ہمارے پڑوسی کے گھر میں پانی موجود ہوتے ہیں، ہم وہاں سے وضو کرنے کے لیے پانی مانگ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، یا کسی اور جگہ سے ہمیں مسجد سے پانی میسر آ سکتا ہے، تو یہ عذر بجلی کا چلا جانا اور گھر میں پانی کا موجود نہ ہونا یہ تیمم کے جواز کے لیے کافی نہیں۔ تیمم کے جواز کے لیے شرط ہے کہ وہ 1 کلومیٹر جس جگہ موجود ہے چاروں طرف تلاش کرنے کے بعد اس کو پانی نہ ملے تو اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ ناظرین اکرام، دوسری چیز کہ پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، وہ اس طرح کہ وہ شخص بیمار ہو اور کوئی قابل حکیم ڈاکٹر اسے کہے کہ اگر تو نے پانی استعمال کیا تو تیری بیماری بڑھ سکتی ہے یا تیری موت واقع ہو سکتی ہے، یا ابھی صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، مگر ڈاکٹر، قابل حکیم وہ اسے کہتا ہے کہ اگر تو نے پانی استعمال کیا تو بیمار ہو جائے گا، یا پھر اس کا اپنا ایک آزمودہ عمل ہے کہ جب بھی کسی خاص موسم میں یا کسی خاص علاقے میں، سردیوں میں، شدید سردی میں، کوئی ایسے خاص علاقے میں جا کر یا خاص مہینے میں وہ پانی استعمال کرتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کا آزمودہ ہے کہ کئی برسوں سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے کہ وہ دسمبر میں، جنوری میں جب شدید سردی ہوتی ہے اس موسم میں اگر پانی استعمال کرے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ بارہا مرتبہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تو اب اس کا بارہا مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے، وہ آزما چکا ہے کہ جب بھی پانی استعمال کرتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اب جائز ہوگا کہ پانی کی موجودگی کے باوجود بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر لے۔ تو ناظرین کرام، جس شخص کو پانی مل نہ رہا ہو، پانی استعمال کرنے پر قدرت تو رکھتا ہو مگر اس کے پاس پانی موجود نہ ہو، تو وہ کس وقت فرض نماز ادا کرے، کتنی دیر وہ پانی کی جستجو کرے، پانی تلاش کرے۔ تو ناظرین کرام، اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے اور مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا ٹائم 12:30 بجے دن شروع ہوتا ہے اور 4 بجے ختم ہوتا ہے، تو اب 1 بجے یا 2 بجے اس نے پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا، تو اس کے لیے ابھی جائز نہیں کہ جلدی سے تیمم کرے اور نماز ادا کرے، بلکہ نماز کے آخری وقت تک، اگر 4 بجے مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے تو کوئی 3:45 بجے تک وہ پانی کی جستجو کرے گا، تلاش کرے گا، سفر جاری رکھے گا، یا انتظار کرے گا کہ کوئی ایسا شخص آ جائے جو اسے پانی کی رہنمائی کر دے یا کہیں سے اسے پانی مل جائے۔ جب وقت نکلنے لگے نماز کا، آخری وقت ہو اور اسے پانی کے ملنے کی کوئی امید نہ ہو، تو پھر وہ تیمم کر کے وہ ظہر کی نماز ادا کر لے گا۔ اسی طرح جب عصر کی نماز کا وقت ہوگا تو پھر ایک مرتبہ اس عصر کی نماز کو تاخیر کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ پانی اسے مل جائے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس پانی موجود نہ ہو۔ تو اسی طرح عصر کا بھی جب آخری وقت قریب آئے گا، مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے اسے پانی نہ ملا، تو وہ تیمم کر کے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، تیمم یہ تو ہو گیا تیمم کون کر سکتا ہے اور کس طرح تیمم کیا جاتا ہے، کن لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کریں۔ اب دوسری چیز کہ تیمم ٹوٹتا کیسے ہے۔ ناظرین اکرام، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو توڑنے والی چیزوں کے لیے میری ویڈیو اس چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تفصیل سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی شخص نے تیمم کیا تھا اور اس کے بعد اسے پانی مل گیا، جو ہی اسے پانی نظر آیا تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اب اس کو دوبارہ پانی کے ساتھ وضو کر کے اپنی بقیہ عبادت بجا لانا ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص بیمار تھا
اور بیماری کی وجہ سے وہ پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں رکھتا تھا اور تیمم کر کے وہ اپنی عبادات بجا لا رہا تھا، اسی دوران اسی کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے صحت و تندرستی مل گئی، تو جیسے ہی اس کی بیماری ختم ہوگی تو اس کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا اور اب اسے وضو کر کے بقیہ عبادات بجا لانی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اس حوالے سے آپ نے مزید کوئی مسائل پوچھنے ہوں تو کمنٹس کر کے آپ مجھ سے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔